السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ سے واپسی پر میں کئی دن عراق کے غیر آباد ویران جنگلوں میں پھرتا رہا۔ مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا جس کی رفاقت اختیار کرتا۔ کافی دنوں بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جانوروں کے بالوں سے بنایا گیا ہو۔ میں خیمے کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک خستہ حال پرانا مکان تھا جسے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، اے ابن آدم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں مکہ معظمہ سے آ رہا ہوں۔ پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، شام جا رہا ہوں۔ کہا، میں تیرے جیسے انسان کو جھوٹا اور غلط دعویٰ کرنے والا دیکھ رہی ہوں۔ کیا تو ایسا نہ کر سکتا تھا کہ ایک کونا سنبھال لیتا اور اسی میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا یہاں تک کہ تجھے پیغام اجل آ پہنچتا؟ اے شخص، تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ یہ بڑھیا اس بیابان جنگل میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتی ہے؟ یہ کھاتی کہاں سے ہوگی؟ میں خاموش رہا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ عز وجل، مجھے قرآن یاد ہے۔ کہا، سورہ فرقان کی آخری آیات پڑھو۔ میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی، وہ چیخنے لگی اور غش کھا کر گر پڑی۔ کافی دیر بعد رات گئے افاقہ ہوا تو وہی آیات پڑھتی رہی اور شدید آوازاری کرتی رہی۔ دوبارہ مجھے وہی آیات پڑھنے کو کہا۔ میں نے تلاوت کی تو پہلی کی طرح پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب کافی دیر تک ہوش نہ آیا تو میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ بے ہوش ہے یا انتقال کر گئی ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں ایک سمت چل دیا۔ تقریباً نصف میل چلنے کے بعد مجھے عرابیوں کی ایک وادی نظر آئے۔ جب وہاں پہنچا تو ایک لونڈی اور دو نوجوان میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، اے مسافر، کیا تو جنگل میں موجود گھر کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کیا تو نے وہاں قرآن کی تلاوت کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ نوجوان نے کہا، ربِ کعبہ کی قسم، تو نے اس بڑھیا کو قتل کر دیا۔ پھر ہم اس گھر کی طرف آئے۔ لونڈی نے بڑھیا کو دیکھا تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ مجھے نوجوان کے اندازے نے تعجب میں ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے کیسے جانا کہ قرآن سن کر بڑھیا کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے اور بڑھیا سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ کہا، یہ خدا رسیدہ بڑھیا ان کی بہن تھی۔ 30 سال سے اس نے کسی انسان سے گفتگو نہ کی۔ بھوکی پیاسی اسی جنگل میں عبادت الہی عز و جل میں مشغول رہتی۔ 3 دن بعد تھوڑا سا پانی پی کر اور تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کرتی، یہاں تک کہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پہلی کی اسلامی بہنوں میں بھی عبادت الہی عز و جل کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ انہیں قرآن کی محبت و تلاوت، عبادت کا ذوق، خلوت سے الفت، مجاہدات کی طرف رغبت اور اعمال صالحہ پر استقامت جیسی بیش بہا نعمتیں حاصل تھیں۔ ان تمام امور کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے اور ایسا ماحول اپنایا جائے جس میں ہر دم قرآن و سنت کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، آج کے پرفتن دور میں تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کی اصلاح کے لیے بھی سنتوں بھرا پاکیزہ ماحول مہیا کر رہی ہے۔ اس ماحول میں آ کر نہ جانے کتنے گنہگاروں کو توبہ کی توفیق ملی اور اب وہ صلاۃ و سنت کے پابند ہو کر ایک باعمل باکردار مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔
اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام علماء اہل سنت اور بالخصوص امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ شفقت دائم و قائم رکھے کہ گلشن دعوت اسلامی کی بہاریں انہی کی انتھک محنت و کوشش کا ثمر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔